السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے الفاظ اور ان کے مخالف۔ کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے بدمزے۔ بدمزے یعنی بے ذائقہ اور اس کا مخالف ہے خوش مزے یعنی ذائقے دار۔ پولی یعنی کوئی چیز کے جو پیسوں سے خریدی جائے، اس کا مخالف ہے رائگان یعنی مفت۔ نگرانی یعنی پریشانی اور آرامش یعنی سکون۔ اس کے بعد ہے بے اجبار یعنی زبردستی سے اور اس کا مخالف ہے بے اختیار یعنی اپنی مرضی سے۔ شکر کردن یعنی شکر کرنا، ناشکری کردن ناشکری کرنا۔ اب ہم پڑھیں گے درس، اور درس کا نام ہے ایثار و فداکاری، اور یہ اسی فداکاری کے درس کا حصہ نمبر 2 ہے، یعنی کسی کے لیے قربانیاں دینا۔ اب ہم درس کو پڑھتے ہیں۔ انسان در برخورد با نعمت ها چهار حالت دارد۔ نعمتوں سے نمٹنے میں انسان کی 4 حالتیں ہوتی ہیں: حسادت، بخل، غبطے، ایثار۔ اب یہ 4 چیزیں کیا ہیں تو آگے جا کے ان کی وضاحت بھی ہمیں بتائیں گے۔ انسان اگر با خود بگوید حال که من این نعمت را ندارم دیگران هم نداشته باشند حسادت است۔ انسان خود سے یہ کہے کہ جو نعمت میرے پاس نہیں ہے وہ نعمت دوسروں کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، تو اس چیز کو کہتے ہیں حسادت، جسے ہم اردو میں حسد کہتے ہیں۔ صحیح، یہ ہو گئی حسادت کی تعریف۔ اب ہم پڑھیں گے بخل کے بارے میں۔ اگر بگوید فقط من داشته باشم دیگران نداشته باشند این بخل است۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا یہ کہے صرف جو نعمت میرے پاس ہے وہ فقط میرے پاس ہونی چاہیے، دوسروں کے پاس نہیں ہونی چاہیے یہ چیز، تو اسے کہا جاتا ہے بخل۔ اس کے بعد ہے اما اگر بگوید اکنون کے دیگران دارند ای کاش من هم این نعمت را داشته باشم این غبطه است۔ اچھا، غبطے کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن دوسروں کے پاس وہ چیز ہے تو انسان کہے کہ اے کاش میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے، تو اسے کہا جاتا ہے غبطے، یعنی تقریباً سمجھے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں حسرت ہونا۔ انسان ایک حسرت رکھتا ہے کہ اے کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی۔ صحیح، تو یہ جو غبطے ہم نے پڑھا یہ حسرت میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے و اگر بگوید دیگران از این نعمت داشته باشند حتی اگر من محروم باشم این ایثار است۔ تو ایثار کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس اگر نہ بھی ہو مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسروں کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، یعنی آپ ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچیں، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے ایثار۔ ایثار بمعنی برتری دادن دیگران بر خود است۔ ایثار کا معنی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو خود پر برتری دیں، دوسروں کو خود سے برتر سمجھیں۔ امام علی می فرمایند، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایثار بہترین کرامت اخلاقی برای انسان هاست۔ انسانوں کے لیے ایک بہترین اخلاقی کرامت کیا ہے؟ ایثار ہے۔ بالاترین نیکی ها ایثار است۔ تمام نیکیوں سے افضل ترین نیکی ایثار ہے۔ پس از ہجرت پیامبر از مکے به مدینے، رسول اکرم کا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد ہجرت مسلمانان به سوی مدینے آغاز شد۔ مسلمانوں کی مدینے کی طرف ہجرت کا آغاز ہوا۔ مردم مدینے که به آنها انصار میگویند، مدینے کے لوگ کہ جنہیں انصار کہا جاتا ہے، از مہاجران استقبال کرده و با جان و مالشان از آنها حمایت کردند۔
انہوں نے ہجرت کرنے والوں کا استقبال کیا اور اپنی جان و مال ہر ذریعے سے ان کا ساتھ دیا. پیامبر اسلام پس از پیروزی بر یهود و بنی نذیر که در سال 5 ہجرت واقع شد به انصار فرمود. رسول اکرم نے ہجرت کے 5ویں سال اور اس کے علاوہ یہود و بنی نذیر پہ کامیابی کے بعد رسول اکرم نے انصار سے فرمایا اگر شما مایل باشید اموال و خانه هایتان را با مهاجران تقسیم کنید و در این غنایم جنگی با آنها شریک شوید و اگر می خواهید اموال و خانه هایتان مال خودتان باشد از این غنایم چیزی به شما نمی رسد. تو یہود و بنی نذیر پر فتح کے بعد رسول اکرم کو جو غنائم ملے رسول اکرم نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہاجرین کو اپنے گھر اور اپنے مال میں سے حصہ دینا چاہتے ہو تو اس جنگی غنائم سے تم لوگوں کو بھی حصہ ملے گا، لیکن اگر تم لوگ انہیں اپنی ملکیت سے حصہ دینا نہیں چاہتے تو پھر اس جنگی غنائم میں سے تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. انصار در پاسخ گفت انصار نے جواب میں کہا ہم اموال و ہم خانه مان را با آنها تقسیم می کنیم. ہم اپنے گھروں میں سے اور اپنے مال میں سے ان میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں و هیچ چشم داشتی به غنایم جنگی نداریم. مہاجران را بر خود مقدم می شماریم کہ ہم انہیں اپنی مال و دولت سے حصہ دینا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ جنگی غنائم سے بھی ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے. ہم اپنے مہاجر بھائیوں کو جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان بھائیوں کو خود پر مقدم جانتے ہیں، خود سے اول جانتے ہیں. اس کے بعد ہے این ایثارگری و فداکاری انصار موجب شد کہ آیه 9 سوره مبارکه حشر در شان و مقام و ستایش انصار نازل شد. انصار کی اس ایثارگری اور اس فداکاری کی وجہ سے یہ ایثار اور فداکاری اس بات کا باعث بنی کہ سورہ مبارکہ حشر انصار کی شان، مقام اور ان کی تعریف کے لیے نازل ہوئی کہ در قسمتی از این آیه میخوانیم آنها کہ اس آیت کے کچھ حصے میں ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ وہ یعنی انصار. اب یہاں پہ آیت کا ترجمہ ہے مہاجران را بر خود مقدم می دارند، وہ لوگ ہجرت کرنے والوں کو خود پر مقدم سمجھتے ہیں یعنی خود سے پہلے سمجھتے ہیں. ہر چاند در فقر سختی به سر برند یعنی خود کتنی بھی مصیبت اور سختی میں کیوں نہ ہو لیکن اپنے ہجرت کر کے آنے والے بھائیوں کو مقدم سمجھتے ہیں. و کسانی که خود را از حرص و بخل نفس بازداشته اند رستگارند، اور وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو اپنی نفس کو حرص اور بخل سے بچاتے ہیں یا روکتے ہیں. آج کی کلاس میں ہم نے پڑھے الفاظ مخالف اور درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور آج کی درس سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.